ابھی آپ نے ذکر کیا پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس کی ڈیفینیٹلی یہاں پہ انجینئرس کی نیڈ ہونی چاہیے، مگر ہم پیرالل دیکھتے ہیں کہ انجینئرس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جابس اس طرح نہیں ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئرس کا دور ختم ہو چکا ہے؟ یہ جو اوور ویلمنگ انرولمنٹ ہوئی اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ وہ جاب مارکیٹ کو پریشرائز کیا ہے. آج کے دور میں جو ہمارے چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہو چاہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہو، اس کے اندر جو سلیبس یا کورس پڑھایا جا رہا ہے انجینئرنگ کا، تو وہ سلیبس اینڈ کورس جو ہماری ماڈرن ورلڈ میں یونیورسٹیز ہے اس سے اس کا کتنا گیپ ہے، اور اگر گیپ ہے ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ان پٹ اچھا نہ ہوگا تو آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہوگا. یہ تو اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. یہ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑا گیپ ہے. انڈسٹری میں پریکٹسز کچھ اور ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کورس آؤٹ لائن سیم ہے، شاید پریکٹسز کا ایشو پڑھایا صحیح نہیں جا رہا. تو یہ جو گیپ ہے آپ کے نزدیک اس کی اصل ریزن کیا ہے اور اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ باہر خاص طور پہ ترقی یافتہ ملکوں میں، امریکہ میں، یورپ میں بچوں کو دوران تعلیم پڑھنے کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے، پڑھایا نہیں جاتی. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ریکارڈ کے مطابق پاکستان کے اندر پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ملا کے ہر سال کتنا انجینئرز پروڈیوس ہو رہا ہے؟ آل فیکلٹیز. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے تک ان کی کل تعداد تقریباً 7,000 تھی، اور اگر یہ یعنی ٹرینڈ کم ہوا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اداروں میں نمبرز بھی پورے نہیں ہوتے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 7,000 سے بھی ڈراپ ہو گیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عزیر جمال پوڈ کاسٹ. خواتین و حضرات، کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر انجینئرنگ کا شعبہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور آج کل پاکستان کے اندر یہ شعبہ زوال پذیر ہے. اسی سلسلے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر جس شخصیت کو دعوت دی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، جس کو UET لاہور بھی کہتے ہیں، وہاں سے سول انجینئرنگ کی، دین بیرون ملک میں کچھ عرصہ جاب کی، اور پاکستان کے اندر بھی 4 سے 5 ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر اپنی سروسز کو سر انجام دیا. اور اس کے بعد انجینئرز کی ٹریننگ کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا، اور آج کل لاہور شہر کے اندر ایک انجینئرنگ کالج کو ایز اے پرنسپل رن کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب حافظ حیدر علی خان صاحب کا. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ عزیر بھائی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے مصروفیت سے ٹائم نکالا، ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آپ تشریف لے کر آئے. تو سب سے پہلے تو حافظ صاحب میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے انجینئرنگ پروفیشن کے اندر، اور آپ نے کہاں کہاں جابس کی اور کہاں کہاں اپنی خدمات سر انجام دی؟ السلام علیکم ناظرین، تھینک یو ویری مچ عزیر بھائی. اٹس ریئلی پلیئر. میں تو نوجوان اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا بہت ہی مترف رہتا ہوں، اور میری خواہش رہتی ہے کہ ان بچوں کو جس حد تک میں سپورٹ کر سکوں. آئی very good wishes for your initiative of the podcast, and I wish you best of luck and success in every sphere, especially یہ آپ نے ایک قدم باہر نکالا ہے انجینئرنگ پروفیشن سے اور میڈیا میں آئے ہیں، تو I hope inshallah you will grow and glitter. میرا بہت ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے UET لاہور سے 1990 میں سول انجینئرنگ میں بیچلرس کیا تھا، اور پھر میں سعودی عربیہ میں کچھ عرصہ کام کیا. پاکستان میں واپس آ کے ملٹی نیشنلز کمپنی ہے، ICI ہے، بیبکاک اینڈ ولکاکس ہے، یہاں کنسٹرکشن مینیجر میں. میرا مین شعبہ ہمیشہ پروجیکٹ اینڈ کنسٹرکشن مینجمنٹ رہا ہے. صحیح ہے. اور جب میں ٹیچنگ میں یا انجینئرنگ ایجوکیشن میں آیا ہوں تو تب بھی میرا شعبہ یہی ہے، اور اسی میں میری ماسٹرز ہے، اور یہ اگر مجھے پڑھانا پڑے تو یہی کورسز میں پڑھاتا ہوں. میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے ٹریننگ میں آ گیا. مجھے ڈیسکون جو ہماری ایک بہت بڑی پرومیننٹ کمپنی ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کانٹریکٹر اینڈ کنسلٹنٹ تھی، اور میں وہاں کنسٹرکشن مینیجر تھا. تو انہوں نے مجھے انجینئرس کی ٹریننگ کا پہلا پروجیکٹ خود سے دیا، بلا کے مجھے کہا کہ آپ ہمارے انجینئرس کی ٹریننگ کریں. ڈیورنگ دا ورک دے ریئلائزڈ کہ پرابیبلی آئی کین ٹرین دیئر انجینئرس. اوکے. تو وہ میں نے جب ٹریننگ کا وہ پروجیکٹ ان کے ساتھ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اٹ از مور enthusiastic and it is more interesting to be in the training site than actual construction site. As a trainer.
ایز اے ٹرینر اور ایز اے ٹریننگ انسٹیٹیوشن. اوکے. فرام دیر بس پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کنسٹرکشن پریکٹسز میں اپنے پرائیویٹ لیول پہ تو کرتا رہا, ابھی بھی کرتا ہوں, لیکن میں فارملی یہ 2000 پرابیبلی 1998 سے فارملی میں اب ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن میں ہوں. اس سے پہلے میں نے کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا, سینٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور 2010 میں لاہور لیڈز یونیورسٹی کے لیے فیکلٹی آف انجینئرنگ کا میں فاؤنڈنگ پرنسپل ہوں, اور پچھلے 15 سالوں سے یہی کام کر رہا ہوں. ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں ماسٹرز اینڈ بیچلرز ان انجینئرنگ اور الیکٹریکل, سول, میکینیکل وغیرہ کرواتے ہیں, تو یہی میرا کام ہے. اچھا, صحیح. اچھا حافظ صاحب, آپ نے بتایا کہ 88 میں آپ نے آئی تھنک سو انجینئرنگ 1990 میں, تو اگر میں دیکھوں آپ کے دور سے لے کے ایون ہمارے دور تک بھی, جب ہم میٹرک میں تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے, جب ہم میٹرک کر رہے ہوتے تھے ہمارے گرد و نواح میں ہمارے دوست یا ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ, 2 ہی پیشے تھے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بچہ انجینئر بننا نہیں چاہتا, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ گریٹ, گڈ کویسچن. دیکھیں, زندگی میں سب لوگ اپنی پریفرنسز کا تعین اکنامکس اور فائنانس سے کرتے ہیں. جس شعبے میں آپ کو ریونیو زیادہ ملنے کا امکان ہے, آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اس شعبے میں جانے کا مشورہ دیتے ہیں. ٹریڈیشنلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پاکستان از ون آف دیم اینڈ ول ریمین ہوپ فلی کچھ وقت کے لیے, جب تک کہ ہم کچھ اور اچیو نہیں کرتے. تو ہمارے یہاں پہ چونکہ ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو یہاں پہ انجینئرنگ ویسے ہی ریکوائرڈ ہے ابھی بہت زیادہ, یعنی ہمارا کام ابھی اتنا سارا رہتا ہے کرنے والا کنٹری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کہ انجینئرنگ اینڈ میڈیکل سائنس obviously is priority and has been priority. It will remain a priority. اور اسی میں سب سے زیادہ جابس تھیں, اسی میں سب سے زیادہ ریونیو تھا, اسی میں سب سے زیادہ عزت ملتی تھی. تو اور یہ کہ اس کے علاوہ کوئی یعنی نان میڈیکل سائڈ پہ, یعنی ایک میڈیکل سائڈ تھی, ایک نان میڈیکل سائڈ تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ نان میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے, نان میڈیکل کنسیڈر ہوتے تھے نا FSC تک. تو نان میڈیکل ایریاز میں پھر جو ہے وہ انجینئرنگ ہی ایک پریفرنس تھی. اب تو نان میڈیکل میں بہت سارے اور شعبے بھی ہیں, بزنس مینجمنٹ بھی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے, کامرس بھی ہے, اور بھی ہیں, IT ہے, سافٹ ویئر ہے. لیکن اس زمانے میں یہ ساری چیزیں ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ پرابلی بہت بچے تھے, پنجاب کالج آف کامرس کے نام سے جب ہم 1990 میں گریجویٹ ہوئے تو یہ نیا کامرس کا شعبہ شروع ہوا تھا, اور پنجاب کالج آف کامرس کے نام سے میاں عامر محمود نے پہلا کالج بنایا تھا. یہ 1990 میں بنا تھا؟ یہ 1990 کے ارد گرد کی بات. اوکے. یعنی ہو سکتا ہے 88 ہو سکتا ہے 92 ہو, لیکن یہ اسی زمانے کی بات ہے. سو دس واز نان میڈیکل شعبے کے باہر پہلا قدم تھا انجینئرنگ کے علاوہ. کامرس. فرام کامرس اٹ موو ٹوورڈز بزنس مینجمنٹ, تو BBA اور MBA کا ٹرینڈ شروع ہو گیا. اینڈ فرام دیر پھر تقریباً 2000 کے لگ بھگ, یہ 9/11 جب ہوا ہے تو اس سے پہلے تک کمپیوٹر سائنس بہت زیادہ پروموٹ ہو گیا, کیونکہ امریکہ میں کمپیوٹر سائنس کی بہت جابز آ گئیں. بیسیکلی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ شعبہ انجینئرنگ ہی پریفرنس پہ تھا, تو بنیادی طور پہ انجینئرس کی ریکوائرمنٹ بہت تھی. ہمارا UET کا آخری بیچ محمد خان جنیجو کے زمانے میں, سارے کے سارے بچے ہی محمد خان جنیجو صاحب کی ایک پالیسی کے نتیجے میں پبلک سیکٹر میں امپلائی ہو گئے تھے. یہ وہ بات ہے کہ 1987 میں جو بیچ گریجویٹ ہوا تھا, 87-88 میں, تو اس وقت کے فریش گریجویٹ سب کے سب پبلک سیکٹر میں چلے گئے تھے. اچھا. تو یہ ابھی آپ اس کو اس وقت کمپیئر کریں تو UET کیا کسی بھی ادارے کے سارے گریجویٹس کو جاب نہیں ملتی, انجینئرنگ گریجویٹس کو. تو ظاہر ہے جب ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, ایک فائنل ایئر میں پہنچتے پہنچتے لوگوں کے پاس 2-2, 3-3, 4-4 آفرز ہوتی تھیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں. کوئی وابڈا کی, کوئی ریلوے کی. اس زمانے میں وابڈا اور ریلوے سب سے زیادہ پریفرنس پہ ہوتے تھے. تو نیچرلی جب جاب مارکیٹ بڑی تھی تو پریفرنس بھی بڑی تھی, سب سے زیادہ پیسے بھی اسی میں ملتے تھے. تو اس وجہ سے لوگ اس شعبے کا انتخاب کرتے تھے نان میڈیکل سائڈ میں. اچھا, اس میں ڈیمانڈ اینڈ نیڈ کی بیس پہ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. آپ نے ابھی بھی ایسے ہی آپ نے ذکر کیا ابھی بھی.
تو ابھی آپ نے ذکر کیا پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس کی ڈیفینیٹلی یہاں پہ انجینئرس کی نیڈ ہونی چاہیے. تو مگر ہم پیرالل دیکھتے ہیں کہ انجینئرس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جابس اس طرح نہیں ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئرس کا دور ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے. اس میں کئی سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس زوال یا اس تشدد کا سامنا ہے جو انجینئرس کا. ہمارے ہاں ایک وقت میں بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں کالجز یونیورسٹیز کھل گئے، اور پھر بہت سارے پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے سیٹیں بہت زیادہ بڑھا لیں. اور انجینئرنگ کونسل نے ان کو اجازت بھی دے دی. مثال کے طور پہ اگر آپ اس وقت مجھ سے پوچھیں پاکستان میں سب سے زیادہ انجینئرز کی تعداد وہ الیکٹریکل کی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پرائیویٹ سیکٹر نے انویڈ کیا پرائیویٹ ایجوکیشن میں، سم ویئر کوئی آج جب 2002 کا یونیورسٹی آرڈیننس پرویز مشرف کے زمانے میں پروملگیٹ ہوا، اور UGC ایک ادارہ تھا، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اس کو ختم کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، تو نیا ایک ریگولیشن پروملگیٹ ہوا، اس کو یونیورسٹی آرڈیننس کہتے ہیں. اچھا. اس کے تحت بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں بنی، اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کو سب سے آسان انجینئرنگ جو ملی وہ الیکٹریکل انجینئرنگ تھی، کیونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے کی لیبس بہت آسانی سے اور بہت سستی بن جاتی تھی. نتیجتاً ہر یونیورسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر میں آئی اس نے سب سے پہلے الیکٹریکل کے شعبے کا آغاز کیا. اور جب پرائیویٹ یونیورسٹیاں دھڑا دھڑ الیکٹریکل میں اسٹوڈنٹس انرول کر رہی تھیں تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں نے محسوس کیا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. تو ایک سیکشن کے بجائے 4 سیکشن، 50 اسٹوڈنٹس کی بجائے 300 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انگیج ہوئے. تو اس کے نتیجے میں الیکٹریکل انجینئرس کی تعداد ایک دم سے بہت بڑھ گئی. اب اس وجہ سے پاکستان میں سب سے بڑا شعبہ الیکٹریکل انجینئرس کا ہے. صحیح. تو یہ جو اوور ویلمنگ انرولمنٹ ہوئی یونیورسٹیوں میں اس کی وجہ سے بھی اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ وہ جاب مارکیٹ کو پریشرائز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت ہائی میرٹ کے اسٹوڈنٹس ہی انجینئرنگ میں آ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. جب آپ نے یونیورسٹیوں کی تعداد پہلے 50 سے 100 کر دی اور پھر 100 سے 200 کر دی، تو پھر انجینئرنگ میں داخل ہونے کا ہر خواہش مند انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا. تو اس طرح سے وہ جو تعلیم بہت مخصوص اور بڑے ہی محدود اور ہائی پرائرٹی گریجویٹس کے لیے مخصوص تھی، وہ جب ہر ایک ٹام ڈک اینڈ ہیری کے پاس پہنچی تو ظاہر ہے اس کی کوالٹی لو ہونا شروع ہوئی. تو لو کوالٹی یقیناً ایونچولی یہی کرے گی کہ پھر مارکیٹ کو سٹریس کرے گی، کیونکہ مارکیٹ میں گڈ انجینئرز کی تعداد میں کمی آئی ہے، نتیجتاً وہ شعبے کے اوپر بھی اس کی سٹریس آئی. اچھا، ابھی آپ نے کوالٹی کی بات کی ہے، اسی سے میں کوالٹی سے کویشچن لنک کروں گا کہ آج کے دور میں جو ہمارے چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہو چاہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہو، اس کے اندر جو سلیبس یا کورس پڑھایا جا رہا ہے انجینئرنگ کا، تو وہ سلیبس اینڈ کورس جو ہماری ماڈرن ورلڈ میں یونیورسٹیز ہے اس کا کتنا گیپ ہے، اور اگر گیپ ہے ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان پٹ اچھا نہ ہوگا تو آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہوگا. یہ تو اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. یہ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. گڈ ان پٹ گڈ آؤٹ پٹ، بیڈ ان پٹ بیڈ آؤٹ پٹ. تو اب جب وہ اسٹوڈنٹس کا معیار وہ نہیں رہا، دیکھیں نا، پہلے 80-90% آپ ایف ایس سی میں جب مارکس لیتے تھے تو آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا. اب یو ای ٹی لاہور جو ہے وہ 60% مارکس کے اوپر داخلہ کر دیتی، اور 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں سینکڑوں داخلے یو ای ٹی لاہور کے کیمپسز میں اور باقی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے کیمپسز میں 60% میئر 60% کے اوپر داخلے ہو رہے ہیں. 60% تو اپلائی کرنے کا کرائٹیریا نا. رائٹ، لیکن 60 سے کم کر نہیں سکتے. اگر 60 سے کم بھی کر سکتے ہوتے تو ہم 50 پہ بھی کر رہے ہوتے. اچھا، جب ہم نے کہا کہ 60% کرائٹیریا ہے تو تب کہ یہ کہا تھا کہ لوگوں کے پاس مارکس بہت زیادہ تھے تو میرٹ 86 96 90 95 پہ جا کے بنتا تھا. ابھی آپ یو ای ٹی لاہور کا یا کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا میرٹ نکال کے دیکھیں تو 61% 62% پہ میرٹ کلوز ہو جاتا ہے. اچھا،
پھر دوسری بات یہ کہ جو ٹیچرز اس زمانے میں تھے، جس وقت کی بات کرتا ہوں، مطلب ہمارے جو ٹیچرز تھے اور جو اب کے ٹیچرز ہیں، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، ہر جگہ پہ فیکلٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. سوسائٹی اوور آل انحطاط کا شکار ہے، تو وہ انجینئرنگ پروفیشن بھی تو سوسائٹی کا حصہ ہے. تو نہ تو ہماری فیکلٹی امپروو ہوئی ہے، نہ ہماری اسٹوڈنٹ کوالٹی امپروو ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے جو باقی فیکٹرز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ. مثلاً ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے 5 ہمسائے جو ہے وہ ہمارے لیے سٹریس کریٹ کرتے ہیں. ہم ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ چائنا کی کالونی بننا ہماری مجبوری ہے. صحیح ہے. تو ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو چائنا کی انڈسٹری کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. جو چیز پاکستان میں 100 روپے کی بنتی ہے، چائنا 100 روپے میں 10 چیزیں وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. بالکل. جب وہ 10 چیزیں پرووائڈ کر دیتا ہے تو ہمارا انڈسٹریلسٹ یا ہمارا جو وہ ہے وہ کیسے اس کو کمپیٹ کرے گا؟ ہمارا کنزیومر 10 روپے کی چیز خرید لے گا، اس کو 100 روپے کی چیز خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ نتیجتاً یعنی یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بہت زیادہ زوال پذیر ہو گئی ہے. اچھا. تو نتیجتاً ایک طرف تو ہماری گریجویٹس کی کوالٹی وہ نہیں ہے، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا فوکس وہ نہیں ہے. آپ کا سوال ہے کہ کورس آؤٹ لائن اور کریکولم جو ہے وہ ہمارا ورلڈ لیول کا ہے کہ نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب یہاں سے 5 لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں، ابھی اس دفعہ ملا. تو آپ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا سلیبس اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، مطلب وہ پڑھانے میں آپ وہ لگا دیں. ہماری جو ایکریڈیٹیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ بینچ مارکنگ بھی ہے. تو ہماری تمام انجینئرنگ یونیورسٹیاں، پبلک ہوں یا پرائیویٹ ہوں، وہ اپنے کورسز کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ بینچ مارک بھی کرتی ہیں. صحیح ہے. تو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کورس کریکولم میں کوئی بہت زیادہ گیپ نہیں ہے. پڑھانے والے گیپ اس کو پریکٹس کرنے والوں میں ہے. پریکٹس کرنے، یعنی وہی کورس کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، بوسٹن میں، کیمبرج میں، اور وہی کورس لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں میں، میری یونیورسٹی میں یا یو ای ٹی میں یا باقی یونیورسٹی میں، یہ اس کے معیار کا مسئلہ ہے اور اس کی لیبارٹری پریکٹسز کے مسائل ہیں کہ وہ ہمارا وہ اسٹوڈنٹس وہ والی سکل لے کے نہیں آتا جو کیلیفورنیا میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ سکل لے کے آتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اچھا، اس میں نا اب دیکھیں میرے بھی بہت سارے کلاس فیلوز اینڈ جونیئر سینئر باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں آگے، اور کچھ ہمارے ایسے بھی دوست احباب ہیں جو انٹر کے بعد ہی باہر چلے گئے تھے. تو وہاں پہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ اپنے جب فائنل ایئر پروجیکٹ کے اوپر آتے ہیں یا فائنل سیمسٹر میں آتے ہیں تو اس وقت وہ کسی نہ کسی انڈسٹری کے ساتھ اپنا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ انڈسٹری میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کے مطابق ان کا اسکل سیٹ بن چکا ہوتا ہے. جبکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ بہت بڑا گیپ ہے. انڈسٹری میں پریکٹسز کچھ اور ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز میں ایجوکیشن اگر کورس آؤٹ لائن سیم ہے، شاید پریکٹسز کا ایشو پڑھایا صحیح نہیں جا رہا. تو یہ جو گیپ ہے آپ کے نزدیک اس کی اصل ریزن کیا ہے اور اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی سارے ایشوز ہیں. اس میں ایک جو میں نے جو آبزرو کیا باہر بھی اور پاکستان میں بھی، وہ یہ ہے کہ باہر خاص طور پہ ترقی یافتہ ملکوں میں، امریکہ میں، یورپ میں، بچوں کو دوران تعلیم پڑھنے کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے، پڑھایا نہیں جاتی. صحیح ہے. یعنی یہ جو لینئر لیکچرنگ ہے کہ ٹیچر آیا کلاس میں اور وہ بول کے چلا گیا، اور کسی کا دل کیا تو پڑھ لیا، کسی کا دل کیا تو نہیں پڑھا، کسی نے نوٹس بنا لیے، کوئی چیٹ جی پی ٹی پہ لگا رہا، کوئی چیٹنگ پہ لگا رہا. تو باہر کی دنیا میں لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ان کو پرابلم دیے جاتے ہیں اور وہ پرابلم خود سالو کرتا ہے، اور اس کو سالو کرنے کے اس پروسیس میں جب ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹیچر سے اس کو سیکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر پریکٹس ایکسپیرینس ہو، یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لائبریریوں کا بڑا رول ہے. اور ہمارے اگر آپ ایک سروے کر کے دیکھیں تو ہماری لائبریریاں 90% خالی ہوتی ہیں، وہاں رش لگا ہوتا ہے. 90% لائبریریاں خالی ہوتی ہیں. جو لائبریریوں میں بچے جاتے ہیں وہ بھی اپنے نوٹس لے کے وہاں ایک سیرین انوائرمنٹ میں یا ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں پڑھنے جاتے ہیں، لائبریری کنسلٹ کرنے نہیں جاتے. امریکہ اور یورپ میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں لائبریری کو لائبریری کے پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے.
وہ والی جو فیسلٹی لائبریری کے اندر ہوتی ہے اس کو ایکسیس اس لیے وہاں ہوتی ہے کہ لوگ اس سے گرو کرتے ہیں, لوگ اس سے ڈیولپ کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, پاکستان میں لائبریری کا ویسا تصور نہیں ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو گریجویٹ, یعنی آپ نے کہا کہ انڈسٹری کے ساتھ دو مسئلے ہیں. ہماری انڈسٹری میں وہ پریکٹس ہی نہیں ہو رہی جو ہمارے گریجویٹ کو کرنی ہے. میں مثال دیتا ہوں, لندن میں ایک کالج ہے جو کہ کسی بھی یونیورسٹی سے بڑا کالج ہے, اس کو کہتے ہیں امپیریل کالج. امپیریل کالج میں جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر انوویشنز ہوتی ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر ایجادات ہوتی ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر اکوپمنٹ بنتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ چائنا سے اکوپمنٹ خریدتا ہے یا جرمنی سے بھی فار دیٹ میٹر خریدتا ہے فار ایگزامپل. تو جرمنی اور چائنا کے ہی ایکسپرٹ آ کے اس کو گائیڈ کرتے ہیں, انسٹال اینڈ کمیشن کرتے ہیں اور کمیشن کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہاں کے لوکل انجینئر کا کیا رول ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بڑی پاکستان کی جو بڑی نیشنل, سب سے بڑی نیشنل لیول کی ایک کمپنی ہے جو پبلک سیکٹر کی نیشنل لیول کی ٹرانسمیشن کمپنی ہے. صحیح ہے. وہ اپنا سارا کام کنسلٹنٹ سے کرواتی ہے, جو کہ جرمن زیادہ تر کنسلٹنٹس ہیں یا ایون اسپینش کنسلٹنٹس ہیں, اٹالین کنسلٹنٹس ہیں. اگر آپ اس ٹرانسمیشن کمپنی کے انجینئر کے پاس جا کے بیٹھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو سارا دن کام ہی کوئی نہیں کرتا. آیا چائے پی گپ لگائی. وابڈا کے انجینئرس آئے چائے پی گپ لگائی. تو جب ہم کام باہر سے کرواتے ہیں تو اپنے انٹرنیز کو کیا سکھائیں گے؟ جو باہر, جو مثلا ہمارے ایک دوست ہیں امتیاز شاہ صاحب, ان کے بیٹے نے حسن نے جرمنی کی ایک ایسی کمپنی لامار کے ساتھ یا کسی کے ساتھ انٹرنشپ کی. اسی کے ساتھ پھر فیوچر میں اس نے کام کیا, اسی کو وہ پاکستان میں لایا, اسی کا وہ یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہے اور اس کے ساتھ مل کے بزنس کر رہا ہے. یہ اگر وہ یہاں پاکستان میں پڑھ رہا ہوتا, ٹیکسلا UETs اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی جب جرمنی جا کے ماسٹرز کر کے, اگر وہ پاکستان میں یہاں پہ یہ رہ کے انٹرنشپ کرتا یا انڈسٹری کی اٹیچمنٹ کرتا تو یہاں تو اس کو وہ ایکسپوجر نہیں ملنا تھا. تو بنیادی طور پہ ہماری انڈسٹری بہت کمزور ہے. ہماری انڈسٹری چائنا اور دیگر ملکوں کی پیراسائٹ ہے. وہاں سے وہ ٹیکنالوجی لیتی ہے اور وہ وہیں کے لوگ ہی اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. میں خود ICI میں تھا, سیمنز کا اکوپمنٹ لگا ہوا تھا, جرمنی سے انجینئرز نے آ کے وہ اکوپمنٹ لگایا تھا, وہی اس کو کمیشن کر کے گئے. یہاں کے انجینئرز تو کمیشن بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں تو بہت گہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے, جس میں مطلب ہم صرف تعلیمی اداروں کو مورد الزام نہیں قرار دے سکتے. ہم صرف اپنے نیسپا کو یا چند بڑی کمپنیز کو مورد الزام قرار نہیں دے سکتے. ہمیں بنیادی طور پہ پوری ایک نیشنل اسٹرینتھ کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جس میں پاکستان انجینئرز بورڈ ہے, انجینئرنگ بورڈ ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, منسٹری آف انڈسٹریز ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے, TDAP ہے, اور پھر لوکل جو ہمارے چیمبرز ہیں, ان سب کے ساتھ سب کو مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے آپ کا گریجویٹ اس قابل ہوگا کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے. اب بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈسٹری جب فریش انجینئر رکھتی ہے تو فریش انجینئر کچھ انوویشن لے کے نہیں آتا. وہ انڈسٹری میں جس دن آتا ہے تو انڈسٹری سوچتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے کام کیا کرے گا. نتیجتاً جو پہلی جاب ملتی ہے وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ کسی نے سفارش کروا لی, کسی نے انفلوئنس کر لیا, یا لوگوں کو کسی نے مجبور کر دیا کسی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ میں کہ انہوں نے انجینئرز رکھنے ہیں, یا ان کو ویسے ہی ورکرز کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو 30,000 روپے پہ رکھ لیں. وہ پھر لوگ خود ہی آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے ہیں, اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو جو 50% ڈیولپ کر جاتے ہیں 50% نہیں کر پاتے. تو یہ مسئلے ہیں ہمارے. تو ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے ایک کمپریہنسو نیشنل ڈرائیو کی ضرورت ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی جس میں گورنمنٹ کا کریٹیکل رول ہے. اگر وہ رول پلے کرے گی تو ہم اس مسئلے سے نکل سکیں گے. نہیں, اس کے اندر اب آپ نے اصل میں جو ایشو ریز کیا ہے وہ ریز کیا ہے کہ کوالٹی آف انجینئرس کی, کہ ہمارے انجینئرس کی وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ میٹ کر پائیں ان اسٹینڈرڈ کو جو باہر کے ملک میں ہیں. اب انجینئرس ڈیفینیٹلی اداروں میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. آپ خود بھی ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہو اور آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے. تو اس میں اداروں کا اور اسپیسیفکلی آپ PEC کے ممبر بھی رہے ہیں, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کیا رول ہے کہ وہ ایک کوالٹی آف انجینئرس پروڈیوس کرنے کے لیے انیشیٹوز کیا لے رہا ہے؟ دیکھیں, یہ کام آئسولیشن میں نہیں ہونا. میں نے عرض کیا کہ صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور صرف ایک باڈی جیسے ریگولیٹر ہے
ہم سٹریس کر سکتے ہیں، یعنی انجینئرنگ کونسل ریگولیشن بنا سکتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ایفرٹ کر سکتی ہے، وہ کر بھی رہی ہے. اتنا ریگرسلی نہیں کر رہی ہوگی تو وہ اس لیے نہیں کر رہی ہوگی کہ جن لوگوں کے تھرو کرنا ہے وہ بھی اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں. صحیح ہے. اس سوسائٹی میں ہم سب لوگ اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات، اپنے انفلوئنسز، ان کو پریفر کرتے ہیں. ویری انفارچونیٹلی ہم میں سے کوئی بھی آدمی سٹینڈ نہیں لے سکتا. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو میں نے ایز ایکریڈیٹیشن باڈی، جب میں ممبر تھا گورننگ باڈی میں اور ایکریڈیٹیشن کونسل پہ تھا، تو میں نے وہ اس یونیورسٹی کو وزٹ کیا. صحیح ہے. وہاں پہ میں نے ایک ڈیفیشنسی دیکھی. میں نے وہ ڈیفیشنسی اپنی رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کر دی. جب میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا تو مجھے انفلوئنس کیا جا رہا تھا کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. اچھا. جب میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا اور میں نے وہ رسک لے لیا تو کچھ عرصے کے بعد میرے ہی دوست جو گورننگ باڈی کے ممبرز تھے اور اس یونیورسٹی میں سینئر پوزیشنز پہ تھے، انہوں نے مجھے گلہ کیا کہ آپ نے کیوں پوائنٹ، کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی کے بارے میں منفی رپورٹنگ کی ہے. اوکے. اور یہ گرج ابھی تک قائم ہے. اوکے. تو ہمارے ہاں آپ انجینئرنگ کونسل کو کتنا کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں یا کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو کتنا کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ ہم ایک ایسی سوسائٹی ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات اور پرسنل پریفرنسز وہ سب سے پہلے پرائرٹائز ہوتی ہیں. تو اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس میں سے تب ہی نکل سکتے ہیں جب آپ کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی لیول ایسا ہو کہ پھر آپ اپنی رشتہ داریوں کو اور اپنے ذاتی تعلقات کو پس پش ڈال سکیں. میں یہاں پہ یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ووٹنگ سسٹم ہے جس کے تھرو ہم جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہماری بیلٹنگ سسٹم ہے، جب ہم اپنے نمائندوں کو اس کے ذریعے منتخب کریں گے اور پھر ہم ان کو کہیں گے کہ وہ قوانین نافذ کریں، تو وہ قوانین کیسے نافذ کریں گے؟ کیونکہ وہ اپنے ایریا آف انفلوئنس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. امریکہ میں بھی نہیں رہ سکتے، پاکستان تو دور کی بات ہے. سو میرا یعنی کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ جو ریگولیشن ہے یہ نیوٹرل باڈیز کی کرنے کا کام ہے. اگر میں اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے انجینئرنگ کونسل میں بیٹھوں گا تو مجھے لوگوں کے مفادات کا خیال رکھنا پڑے گا، ان گروپس کے مفادات کا خیال رکھنا پڑے گا جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے کسی پوزیشن پہ پہنچایا ہے. آئی ایم سوری، یہ ہے ایک تلخ بات اور میں ہی کر رہا ہوں جو خود بھی اگلے سال پھر شاید الیکشن لڑ رہا ہوں گا اور لمبے لمبے دعوے کر رہا ہوں گا اور ماضی میں بھی کر چکا ہوں گا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک آپ انفلوئنسز سے باہر نہیں نکلیں گے آپ پرفارم نہیں کر سکتے. مگر اس سے اچھا کوئی میتھڈ ہے بھی نہیں اپنے لیڈرز کو یا اپنے نمائندوں کو چننے کا؟ اس سے اچھا میتھڈ پاکستان میں نہیں ہے. دنیا میں کیا میتھڈ ہے کسی بھی انجینئرنگ باڈی کے ممبرز کو چننے کا؟ دنیا میں بہرحال اس طرح کے یعنی ووٹنگ کے تھرو نہیں ہے. ووٹنگ کے تھرو نہیں ہے. اور یہ کہ جہاں کہیں ووٹنگ کے تھرو ہے بھی تو ان کا رول لمیٹڈ ہے، یعنی میجر رول ان کا نہیں ہے. اوکے. اچھا، اب سب ہم نے بات تو کر لی ہے کوالٹی آف انجینئر، کوالٹی آف ایجوکیشن کی. اب میں تھوڑی نمبر سے بات کرنا چاہوں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ریکارڈ کے مطابق پاکستان کے اندر پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ملا کے ہر سال کتنا انجینئرز پروڈیوس ہو رہا ہے؟ آل فیکلٹیز. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے تک ان کی کل تعداد تقریباً 7,000 تھی، اور اگر یہ یعنی ٹرینڈ کم ہوا ہے جو کہ میرا خیال ہے ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اداروں میں نمبرز بھی پورے نہیں ہوتے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 7,000 سے بھی ڈراپ ہو گیا ہوگا. اینڈ اٹ مے بی بٹوین 5,000 to 7,000. ایٹ لیسٹ 6,000 اگر ہم ایوریج کریں، اتنا انجینئرز ہر سال پاکستان کے یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں، تو 6,000 کیا جابس ہر سال پروڈیوس ہو رہی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ 6,000 انجینئرز کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے. اوکے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑے آرام سے پاکستانی سوسائٹی میں کھپ جانا چاہیے، ڈپینڈنگ اپون کہ یہ ڈلیور کیا کر سکتے ہیں. میں ایک امپلائر کے طور پہ جب انٹرویو کرتا ہوں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم ہر سال اپلیکیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بے روزگار انجینئرز نہیں آتے جو پچھلے 6 سال سے بے روزگار پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہر سال فریش انجینئر ہی اپلائی کرتا ہے اور اگلے سال وہ پھر کہیں لگ گیا ہوتا ہے اور پھر وہ نیا فریش انجینئر ہی اپلائی کرتا ہے. تو پاکستان میں کوئی، میری اپنی کنسیڈرڈ اوپینین ہے، ہمارے اپنے گریجویٹس کی بھی، اور ہم ہر سال
انڈکشن بھی کرتے ہیں. تو پاکستان میں انجینئرس کی کوئی بے روزگاری نہیں ہے. سب انجینئرس جو 6 کے 6,000 ہیں, اگر آپ ان کو 6,000 کہتے ہیں, ان میں سے کم 25-30% تو بیرون ملک جاب پہ چلے جاتے ہیں. 10-15% ہائر اسٹڈیز کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ 3 سے 4,000 3,500 انجینئرز رہ جاتے ہیں جو کہ بڑے آرام سے جابس پہ پلیس ہو جاتے ہیں. مسئلہ اب اس وقت صرف یہ ہے کہ ایک مورال اس انڈسٹری کا لو ہے اور اسٹوڈنٹس کو پریفرنس کے اوپر انجینئرنگ ایجوکیشن میں جانے کا شوق اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس اس کے بعد اس کے بیونڈ زیادہ بہتر آپشنز ہیں. مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ پروفیشن میں اب جابز بھی زیادہ ہیں اور پیسے بھی زیادہ ہیں. میں ایسے درجنوں انجینئرس کو جانتا ہوں, ینگ انجینئرس کو, جو ہارڈ کور انجینئرنگ میں کام کرنے کی بجائے سیمی کمپیوٹر سائنٹسٹ کے طور پہ کام کر کے 2 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں. صحیح. جبکہ اگر وہ انجینئرنگ پروفیشن میں رہیں تو ان کو ہارڈلی 30 سے 50 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ملتا. ابھی ان کے جب کاؤنٹر پارٹس ان کو یہ سٹوریاں بتاتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں, تو وہ ہارڈ کور انجینئرنگ چھوڑ کے کسی اور شعبے میں چلا جاتا. میرے ایک دوست ہیں کلاس فیلو, ان کے بیٹے نے نسٹ سے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. اچھا. اور وہ اس وقت 4 لاکھ روپے کی جاب کر رہے ہیں کسی کمپیوٹر ریلیٹڈ شعبے میں. کی اس نے میکینیکل ہے, کی اس نے نسٹ سے میکینیکل. آپ نسٹ اسلام آباد میں میکینیکل ٹاپ ہے, یعنی ایٹ لیسٹ 1 of 3 ٹاپ تو ضرور ہے ڈیفینیٹلی ایسے ہی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 4 لاکھ روپے کی نوکری انجینئرنگ کے شعبے میں دستیاب نہیں ہے اور کمپیوٹر سائنس میں اس کو آسانی سے دستیاب ہے. سو ہم بچپن میں وہ ایک کھیل کھیلتے ہوتے تھے, ایک لائن ایک ڈرا کرتے تھے, کہتے تھے اس کو کاٹے بغیر اس کو چھوٹا کر دو, تو آپ کی طرح کا سمارٹ جو ہمارا دوست ہوتا تھا وہ اس کو وہیں پڑا رہنے دے تو اس کے پاس ایک بڑی لائن بنا دیتا تھا. تو بنیادی طور پہ انجینئرنگ کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوئی اپنے طور پہ جتنی یعنی بھاگ دوڑ یہ ہوئی ہے کہ باہر کے پروفیشن میں ادر دین انجینئرنگ بڑی لائن لگ گئی ہے, وہ لائن بڑی ہو گئی ہے اور زیادہ سیلری کے اوپر زیادہ اسکوپ ہو گیا. میرے اپنے بیٹے نے فاسٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, اس کے بعد اس نے لیڈز یونیورسٹی UK سے ماسٹرز کیا. اور وہ پاکستان آ کے جب اس نے انجینئرنگ کے شعبے میں نوکری ڈھونڈی تو کوئی اس کو 20,000 دینے کو تیار نہیں تھا. اچھا. اور یہاں کووڈ کے زمانے کی بات ہے, پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اس کو ایک ورک فرام ہوم کی امریکن کمپنی کی جاب 2.5 لاکھ روپے کی مل گئی. تو اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ 2.5 لاکھ کی جاب کرے گا, اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ والی تاریخ تشکیل دی جا رہی ہوگی تو لامحالہ انجینئرنگ پروفیشن کیا کرے گا؟ کیونکہ اس میں بزنس زیادہ ہے, کمپیوٹر سائنس میں بزنس زیادہ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ بہت بڑا. اچھا اب یہ جو 2.5 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ پاکستان میں ایک فریش آدمی لے رہا ہے, اس کو امریکہ میں جو اب نیا رول امریکہ میں ہے, اس کو اگر امریکہ میں نوکری دینی پڑی تو اس کو 10 سے 20 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. ایسے ہی ہے. تو وہ کمپنی جو امریکہ میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے اس کو عزیر جمال کو لاہور میں بٹھا کے 2.5 لاکھ روپیہ دینا زیادہ آسان لگتا ہے اس کے لیے کہ 25 لاکھ روپیہ اس کو امریکہ بلا کے دینا پڑے. تو یہ بھی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ بھی شہر دے ظالم سن, کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی. اب کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے شعبے میں آ گئے جس میں یہ ابھی فی الحال کمپیوٹر سائنس کے ساتھ اس کے بزنس پروفائل کے ساتھ کمپیٹ کرنا مشکل. اچھا حافظ صاحب, ایک کانسیپٹ چل رہا ہے پاکستان میں عرصہ دراز سے, تقریباً پچھلے 4-5 سال میں تو بہت زیادہ چلا ہے, ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے برین ڈرین. اور اگر ہم برین ڈرین کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو اس میں 60% انجینئرز ہی ہیں جو کہ پاکستان سے موو کر رہے ہیں, اینڈ 40% کہہ لیں کہ ڈاکٹرز اور ادر ڈگریز کے لوگ ہیں. تو یہ برین ڈرین بیسیکلی ہو اسی لیے رہا ہے کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں, اور پاکستان میں انجینئرس کو جیسا ابھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ والی ویجز نہیں ملتی جو باہر کے ملک میں مل رہی ہیں. تو اس برین ڈرین کانسیپٹ کو بینگ کا پاکستان انجینئرنگ کونسل ممبر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ویل آپ بہت چبھتے ہوئے سوال کرتے ہیں. ایک ینگ, میں تو اب ظاہر ہے برین ڈرین کے باہر آ گیا ہوں, آپ ایک نوجوان انجینئر ہیں, دل تو آپ کا بھی بہت کرتا ہے باہر جانے کو. تو آپ اور آپ کے بہت سارے کلاس فیلوز اور عمار خلیل اینڈ کمپنی یہ سب باہر چلے گئے ہیں, بڑی اچھی اچھی نوکری کر رہے ہیں. عمار خلیل انجینئرنگ بھی نہیں کر رہا, وہ تو سیلس کی جاب, وہ تو ہاں سیلس کی جاب کر رہا ہے, بٹ بیکاز وہ چائنا میں ہے اور اچھے پیسے کما رہا ہے تو وہ واپس بھی نہیں آ رہا. تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ.
ہر ایک مطلب پاکستان میں لوگوں کو روکنے کے لیے کہ تم رک جاؤ باہر نہ جاؤ, کچھ نہ کچھ کمپیریزن سامنے رکھنا پڑے گا نا. تو اگر اس کمپیریزن میں جاب سیکیورٹی اور پیسے لیکریٹو ہوں گے تو لامحالہ آپ کیسے روکیں گے پاکستان میں. مطلب ہم لوگ تو شاید اس لیے واپس آ گئے کہ ہمیں جس طرح کی کمٹمنٹ وطن کے ساتھ, نیشن کے ساتھ, ایک نیشنلسٹ کے طور پہ ہماری تربیت ہو گئی اور ہمیں لگا کہ پاکستان از مطلب ہیون آن دی ارتھ, کلمے کے نام پہ بنا ہوا. لیکن آج کے جوان کی تو وہ ٹریننگ نہیں ہوئی بھی کہ وہ اس نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں رہ کے اس کے نشیب و فراز میں سے گزرے. وہ کیوں گزرے؟ اس نے تعلیم حاصل کی ہے تاکہ اس کا کیریئر بنے, اس کو سیکیورٹی آف جاب ملے, اس کو زیادہ اچھے پیسے ملے. وہ اگر اس کے ماں باپ نے, زیادہ تر کے ماں باپ نے گھر تک بھی نہیں بنایا ہوتا ریزنیبل گھر, تو وہ سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اچھا گھر بنا لیں. تو سب لوگ باہر اسی لیے جاتے ہیں. میں خود سعودی عربیہ میں نوکری کر کے آیا اور سب سے پہلا کام جو میری تنخواہ میں سے بچے ہوئے پیسوں میں سے میری ماں نے کیا وہ گھر بنانے کا کیا. صحیح ہے. لیکن وہ میری تربیت ایسی تھی کہ مجھے پاکستان میں رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا تو میں جلدی واپس آ گیا. لیکن ہمارے بچے تو پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان واپس آئیں تو ہمارے لیے پاکستان میں انگلینڈ سے یا امریکہ سے بہتر سکوپ کیا ہے. تو وہ تو ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے. میرا خیال ہے یہ برین ڈرین ایک نیشنل فینومینا ہے. ہماری 60% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ یوتھ کی ہے, لیس دین 29 ایئرس ایسی. اور اگر اس میں سے آدھے باہر بھی چلے جائیں تو پھر بھی وہ خوشحالی ہی لے کے آئیں گے. تو اس لیے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو سو مینی گڈ پیپل جن کو ہم اور جنریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ انالیسس کیا کہ 3,000 to 5,000 انجینئر چاہیے. اتنے تو پاکستان میں آرام سے مل جاتے ہیں. اگر اس میں سے 3,000 to 5,000 باہر بھی چلے جاتے ہیں, ہم اگر 7 سے 10,000 انجینئرز ہر سال کریٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ اس میں سے آدھے باہر بھی چلے جاتے ہیں تو وہ اسٹل ہیو سو مچ ورک جس کے لیے انجینئرز کم ہیں. ایکچولی جو پاکستان میں رہ جائیں انجینئرز وہ اس طرح کے ہونے چاہیے اور اتنے قابل ہونے چاہیے کہ پھر وہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا سکیں. اور اس کے لیے سارے اداروں کا انکلوڈنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, انکلوڈنگ انجینئرنگ کونسل جو کہ ریگولیٹر ہے, اور پھر دین گورنمنٹ آف پاکستان, ان سب کو بہت ہی یکسو ہونا چاہیے, کیئرفل ہونا چاہیے, اور وہ والے انوائرمنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ان بچوں کے لیے کیریئر سیکیورٹی دے سکے تاکہ برین ڈرین رک جائے. یا آپ مطلب ایک ینگ انجینئر, فریش انجینئرس کا پاکستان سے باہر جا کے جاب کرنے کے حق میں ہے, ایسے ہی ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں اپنا خیال بتا دیتا ہوں. صرف انجینئر نہیں, سارے لوگوں کو پاکستان سے باہر ایک دفعہ باہر جا کے رہنا چاہیے. 1 سال رہیں, 2 سال رہیں, 3 سال رہیں, اور پھر وہ پاکستان واپس آ جائیں. زیادہ تر لوگوں کو واپس آنا چاہیے. پاکستان کو صحیح پاکستان بنانے کے لیے, دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوا پاکستان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ باہر جا کے ایکسپوئر لیں کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے یعنی گھڑے کے مینڈک کو نہیں کبھی بھی پتہ چل سکتا کہ یہ سمندر ہے کہ گھڑا ہے. جب آپ گھڑے سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو کسی ٹریننگ پروگرام کے تحت ان لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے تاکہ یہ کسی جگہ پر دیکھیں. چائنا, ترکی وغیرہ نے جو ترقی کی ہے, ترکی نے پرٹیکولرلی جو بہت ترقی کی ہے, وہاں انجینئرس باہر سے ہی پڑھ کے آئے ہیں. ایون چائنا میں بھی انجینئر باہر سے پڑھ کے آئے اوریجنلی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے تاکہ پاکستان, آپ کے ڈاکٹر قدیر خان کی کلاسیکل اگزامپل ہے, باہر سے آئے تھے. اور آپ نے ہمارے دوست ہیں ظفر اقبال بھٹو صاحب, باہر سے پڑھ کے آئے. آپ دیکھیں نا کتنا ڈفرینس کریٹ کر رہا ہے ہمارا یہ دوست. بالکل انجینئر ہے, بالکل ایسے, لیکن کیا وہ پاکستان میں رہتا ہوا یہاں سے کسی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے یا ایون PhD کر کے بھی وہ والا ڈفرینس کریٹ کر سکتا تھا؟ تو میرا موقف یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے, آپ خود بھی تو باہر, کہ جو بھی پاکستان سے باہر جائے گا اور اگر وہ پھر پاکستان آئے گا تو پھر وہ اچھا انسان بھی ہوگا, اچھا مسلمان بھی ہوگا اور اچھا انجینئر بھی ہوگا. تو اس لیے سب کو باہر بھیجیں تاکہ سب باہر سے پڑھ کے ایک ٹریننگ لے کے کوئی ایکسپوئر لے کے پاکستان واپس آئیں. اچھا, میں کہہ رہا تھا آپ خود بھی تو باہر گئے تھے, باہر سے ڈیفینیٹلی آپ نے سعودی عرب میں آئی تھنک سو کچھ عرصہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے. تو وہاں رہ کے وہاں کے جو فورن انجینئرز کی غیر جو بینون ملکی 92 کا جب ورلڈ کپ ہوا تو میں ارامکو میں تھا. اچھا, ارامکو میں.
اور میرے ساتھ جی اب تو پاکستان میں رام کو تیل بیچ رہی ہے, سب کو پتہ لگ گیا. وہاں پہ برٹش انجینئرز تھے, آسٹریلین انجینئرز تھے, تو ایک دن وہ بہت ہی مایوس سے تھے. اچھا. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ ہم ہار گئے ہیں اور تمہاری ٹیم جیت گئی ہے. میں اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا. تو میں نے تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کے بہت سیکھا ہے, ٹو بی آنیسٹ. تھوڑا سا وقت رہا لیکن مجھے ٹو بی آنیسٹ پاکستان میں جو ایون کنسٹرکشن ٹیکنالوجی آج بھی ہے, آج سے 35 سال پہلے سعودی عربیہ میں کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اس سے بہت آگے تھی, ایڈوانس لیول پہ ایڈوانس تھی. ہم نے پمپنگ, کنکریٹ کی پمپنگ جا کے اب شروع کی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھیں 5% سے زیادہ نہیں ہے. ہائی رائز بلڈنگز میں ہوگی یہاں پاکستان میں. سعودی عربیہ میں کوئی کنکریٹ ہی نہیں ہو رہی تھی, پری مکسڈ اور جو پمپنگ والی اور جو فیکٹری کنکریٹ ہے. تو یہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سعودی عربیہ میں کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کتنی آگے تھی. جب میں اس ٹیکنالوجی پہ کام کر کے پاکستان میں واپس آیا تو بہت تھوڑے سے ایکسپیرینس کے ساتھ مجھے ICI نے کنسٹرکشن مینیجر لگا دیا. صحیح. اور آئی واز ایبل ٹو پرفارم ٹو سچ اے لیول کہ میں نے وہ ساری پروگرس بھی اچیو کی جو, اور اس کی کوالٹی میئرز بھی اچیو کیے. اور دس از واٹ واز دی ایویڈنٹ, جس کے نتیجے میں مجھے ڈیسکون نے اپنا ٹریننگ پارٹنر بنایا. تو بنیادی طور پہ باہر جا کے کچھ عرصہ کام کر کے واپس آ کے جو ویلیو آپ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں وہ ویلیو آپ یہاں رہ کے نہیں کما سکتے. تو میں تو اب ضرور ریکمینڈ کروں گا ہر انجینئر کو, اگر اس نے پاکستان میں بھی کیریئر بنانا ہے تو وہ ایک دفعہ باہر جا کے کچھ عرصہ کام کر کے ضرور ٹریننگ لے. زمین آسمان کا فرق ہے یہاں اور باہر. الٹیمیٹلی نیشن کو فائدہ ہے اس کا. اگر میرے آنے کا فائدہ ہوا تو سب کے آنے کا فائدہ ہی ہوگا. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. اچھا, ابھی آپ نے باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا چائنا کا. تو جب ہم انجینئرنگ کر رہے تھے, ہم اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, اس وقت سی پیک کا بہت زیادہ دور تھا کہ سی پیک آ رہا ہے تو جابز آئیں گی, سی پیک آ رہا تو یہ ہوگا, سی پیک آ رہا تو وہ ہوگا. مگر ہم نے ایکچوئل میں دیکھا ہے سی پیک تو پاکستان میں آیا ہے, روڈز بھی بنی ہیں, انڈسٹریز بھی لگی ہیں سی پیک کے آنا سے, کچھ مزید بھی لگ رہی ہیں. مگر ہمارے انجینئرس کو تو خیر انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا. جو ہمارا لوور اسٹاف ہے, ورکرز ہو گیا, ٹیکنیشینز ہو گئے, تو اس لیول کی اس کلاس کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے. تو انجینئرس کو جو ایڈجسٹ نہیں کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو پاکستان میں بزنس کر رہی ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف انجینئرس کو جابز دے گی. تو اس پہ کیا ریزن ہے کہ چائنیز کمپنی کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ اچھا سوال ہے. سی پیک کے ساتھ ہماری واقعی بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں. اس پہ شور و غوغا بھی بہت ہوا, پروپیگنڈا بھی ہوا. انڈیا نے خاص طور پہ اس کو بہت زیادہ موضوع بحث بنایا, اور ان کو لگتا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹ, اور شاید کچھ فرق بھی پڑا ہوگا. زیادہ تر روڈز سیکٹر پہ ہی نیچرلی کام ہوا ہے. بنیادی طور پہ وہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ چائنیز بینکوں سے ہوئی ہے. چائنیز گورنمنٹ نے وہ ساری انویسٹمنٹ پلان کی ہوئی ہے. ہے تو وہ لون, لیکن وہ سارا چائنیز لون ہے. تو لون کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کی کنڈیشن نے ہمارے جو لوکل بائی لاز ہیں اس کو بائی پاس کر دی ہے. اچھا. کیونکہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر تو ہم فنڈنگ خود کرتے اور انٹرنیشنل جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بائی لاز ہیں اس کے مطابق جو بھی انٹرنیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں پاکستانی کمپنیز کا بھی ڈیفینیٹلی اس میں کنٹریبیوشن ہے 49% یا اس سے کچھ آگے پیچھے. اور اسی طرح سے پاکستانی پروفیشنلز خاص طور پہ انجینئرس کو بھی اس میں انڈکٹ کرنا ضروری ہے. اور لائسنسنگ کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں بھی جو کیٹیگری C1, C2, C3 اس طرح سے C6 تک ہے یا پھر نو لمٹ ہے, اس میں بھی نمبر آف انجینئرس کا سرٹنلی ایڈ ہونا ضروری ہے فار لائسنسنگ پرپسز. اس کے بغیر جو بھی کریں گے اللیگل ہوگا اور ریگولیشن کی وائلیشن ہوگا. لیکن اس وائلیشن کو ریگولرائز کیا گیا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے. گورنمنٹ آف پاکستان نے نیچرلی ریکویسٹ کی ہوگی, اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کے بائی لاز کو ویو آف کر کے ان چائنیز کمپنیز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے, جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروفیشنل انجینئر ساتھ لے کے آئے ہیں. اور نیچرلی پھر اس سی پیک میں انجینئرنگ پروفیشن میں وہ فائدہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. بیسیکلی جو ہم نے قرضہ لیا ہے تو اب قرضے کا لفظ آپ نے استعمال کر دیا تو مرزا غالب یاد آتے ہیں. اچھا. قرض کی پیتے تھے جو میں, کہتے تھے ہاں
رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو قرض کے اپنے مسائل ہیں. جب آپ قرض لے کے کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی شرائط کے تحت ہی کام کرتے ہیں. مقروض اپنی شرائط کبھی بھی نہیں منوا سکتا. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اچھا، پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ہم نے کافی ذکر کیا ہے. انجینئرنگ پروفیشن کی گروتھ میں یا انجینئرس کی گروتھ میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کیا رول ہے؟ کیونکہ ہم تو جب بھی الیکشن آتے ہیں انجینئرنگ کونسل کے تو اس میں اکثر جو ہمارے دوست ہیں وہ تو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، یار یہ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن ہے، انجینئرنگ کونسل نہیں ہے. تو یہ ایک تو کائنڈلی یہ کلیئر کیجیے گا کہ یہ جو ایک متھ ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور اس کا رول کیا ہے انجینئرنگ پروفیشن کی ڈیولپمنٹ کے اندر. آپ کریڈٹ دیجئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، مرحوم کو. اچھا. پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا کوئی والی وارث نہیں تھا جب جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے. اوکے. اور انہوں نے قریب ترین جو کوئی ادارہ بنایا وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل 1976 میں بنایا، اور بہت اچھی بات ہوئی. اور چونکہ اس وقت ہمارا کوئی والی وارث نہیں تھا تو جو بھی انجینئرنگ میں کام ہو رہا تھا اس کو انجینئرنگ کونسل کے حوالے کر دیا کہ اس کی لائسنسنگ آپ کریں کیونکہ آپ پروفیشنل انجینئرس ہیں. صحیح ہے. تو سنس دین یہ جو کانٹریکٹرز کو لائسنس ایوارڈ کرنے کا کام ہے یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے الگ سے لائسنسنگ باڈی نہیں بنی. صحیح ہے. اچھا، یہ نہیں بنی یہ بھی اچھا ہوا، کیونکہ جس قدر معیار پاکستان انجینئرنگ کونسل کانٹریکٹرز کا رکھ پا رہی ہے، جس حد تک بھی ہے، اگر آپ کوئی اس کی ویسی باڈی بنا دیں گے جو ٹپیکل بیوروکریٹک سٹرکچر کی باڈی ہوگی تو یہ بھی نہیں رہے گا. آپ کو باقی لائسنسنگ کی حالت کا پتہ ہی ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ آپ اس کو کانٹریکٹرز باڈی نہیں کہیں گے، یہ ایک پروفیشنل باڈی ہے جو سرٹنلی معیار کو چیک کر کے ہی لائسنس دیتی ہے. جو مسئلہ ہوا ہے وہ لائسنس کے ساتھ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو لائسنس سے استثناء مل گیا ہے. صحیح ہے. جن لوگوں کو لائسنس سے استثناء ملتا ہے وہ کسی بھی چینل سے آئیں، وہ چاہے کوئی بڑا آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا انفلوئنشل سیکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑے بھائی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہا ہوں. تو جب آپ استثناء کے طور پہ لوگوں کو اس میں شامل کریں گے جن کو لائسنس کی ضرورت نہیں رہتی، پھر یہاں پاکستان میں دو بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں جن کو لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آدھا پاکستان ان کے پاس ہے، وہی تعمیر کرتے ہیں. صحیح ہے. اس میں پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو پھر اس ڈنڈے کا ہے جس کے نتیجے میں کام ملتے ہیں. وہ قرض کا ڈنڈا ہے، وہ اختیار کا ڈنڈا ہے، وہ انفلوئنس کا ڈنڈا ہے. تو اس میں انجینئرنگ کونسل کو بیچاری کو کیوں مورد الزام قرار دیتے ہیں؟ انجینئرنگ کونسل تو کچھ بھی نہیں، یعنی انجینئرنگ کونسل کے پاس ڈنڈا نہیں ہے. انجینئرنگ کونسل کے پاس ریگولیشن ہے، لیکن ریگولیشن نے جو امپلیمنٹ ہونا ہے وہ تو نیشنل لاز انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ لوگ جیلی لائسنس بنواتے ہیں. اب پی ای سی نے جیلی لائسنس پکڑ لیا تو جانا کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس، اداروں کے پاس، پولیس کے پاس یا ایف آئی اے کے پاس. صحیح ہے. اب اگر کوئی بندہ پولیس اور ایف آئی اے سے بچ نکلتا ہے تو انجینئرنگ کونسل کیا کرے گی؟ تو یہ پاکستان کے جو بیسک مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے. اس میں انجینئرنگ کونسل کا کوئی بہت قصور نہیں ہے. انجینئرنگ کونسل نے جو ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں وہ بہت ہائیلی ٹیکنیکل ہیں. اچھا. اگر ان ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نو لمٹ کانٹریکٹر ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایکسپیرینس کے بغیر، ایک سرٹن نمبر آف پروفیشنلز کے بغیر، ایک سرٹن اماؤنٹ آف مشینری اور اکوپمنٹ کے بغیر کوئی کام کر سکے. جب آپ ان پیرامیٹرز کو بائی پاس کرتے ہیں تو وہ بائی پاس کسی انفلوئنس کی وجہ سے کرتے ہیں. انجینئرنگ کونسل سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. صحیح ہے. پھر آپ اپنے ٹھیکے خود دیتے ہیں، پھر ان کی کوالٹی کے بھی ذمہ دار آپ خود ہی ہیں. انجینئرنگ کونسل اس بیڈ کوالٹی کی پھر ذمہ دار نہیں ہے جس نے اس کا لائسنس ہی نہیں دیا ہوا. نہیں، یہاں پہ اصل میں جو اصل کوشچن کریٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایسے دوست، میں خود بھی ان میں شامل ہوں، جنہوں نے مکینیکل انجینئرنگ یا کیمیکل انجینئرنگ یا الیکٹریکل یا ادر دین سول انجینئرنگ کی ہوتی ہے، ان کا یہ کوشچن ہے کہ انجینئرنگ کونسل سول انجینئرنگ اینڈ جو کنٹریکٹر ایسوسی ایشن ہے ان کے مفادات کے لیے، یا ان کو کہنا یہ چاہیے کہ ان کو انٹرٹین کر رہی ہے، جبکہ ایسے ادارے جہاں پہ مکینیکل انجینئرس کی جابز ہیں، جہاں پہ الیکٹریکل انجینئرس کی جاب ہیں،
ان کے لیے کوئی ریگولیشن نہیں ہے, وہ 30,000 کے اوپر بھی انجینئرز رکھنے ہیں, وہ انجینئرز کی جگہ ایک ڈپلوما ہولڈر سے بھی کام چلا رہے ہیں, تو اس کے لیے انجینئرنگ کونسل کا کیا رول ہے؟ یہ دلچسپ سوال ہے, اور آپ کے سوال کے اندر ہی وہ سارے جوابات ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان انجینئرنگ بورڈ اور منسٹری آف انڈسٹریز یہ لائسنسنگ اتھارٹی ہے ان سب مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جس میں الیکٹریکل, میکینیکل, کیمیکل لوگ فال کرتے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل ایک کیمیکل پروسیسنگ پلانٹ ہے جس میں کیمیکل انجینئرز اور میکینیکل انجینئرز نے کام کرنا ہے, تو اس پلانٹ کا لائسنس انجینئرنگ کونسل کے پاس ہے ہی نہیں, اس کے ڈومین میں نہیں ہے, تو ہونا نہیں چاہیے. اس کا لائسنس ہے پاکستان انجینئرنگ بورڈ کے پاس, ٹھیک ہے, اس کا لائسنس ہے منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس. اب اگر وہ ڈومین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس آئے گا تو ہی جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اس کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے ریگولیشن کو امپلیمنٹ کرنے کو انفلوئنس کر سکے. اچھا, اب کچھ اداروں نے اسمارٹلی ان چیزوں کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حلقہ اثر سے, انفلوئنس ایریا سے باہر رکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس کو اگر اس کے اندر آنا ہے تو یہ بھی ایک نیشنل پالیسی ہو تو ہی آئے گا نا. مطلب اس کے لیے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس ڈومین کو انجینئرنگ کونسل کے ڈومین کے تحت لانا پڑے گا, تب جا کے انجینئرنگ کونسل ایک لیٹر لکھ سکتی ہے آپ کی کمپنی کو, میری کمپنی کو, ABCD کمپنی کو, کہ آپ جو ہے وہ اس کام کے لیے اس پروفیشن کے, اس لیول کے, اس ایکسپیرینس کے لوگوں کو انٹیگریٹ کریں. لیکن چونکہ اب وہ ریگولیشن نیشنل ریگولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا, تو انجینئرنگ کونسل کے پاس تو صرف ٹھیکیداروں کو لائسنس کر دینے کا کام ہے. پروسیس انڈسٹری کو, میکینیکل انڈسٹری کو, الیکٹریکل انڈسٹری کو لائسنس دینے کا کام جن اداروں کے پاس ہے وہ براہ راست گورنمنٹ آف پاکستان کو منسٹری آف انڈسٹریز کے تھرو رپورٹ کرتے ہیں اور وہیں سے ان کی لائسنسنگ ہوتی ہے. یا تو پھر اس لائسنسنگ کو اس لیول پہ, پروفیشنل لیول پہ اسٹیبلش کیا جائے کہ وہاں پہ بھی وہ اس طرح کا معیار اسٹیبلش ہو سکے. تو ہمارا تو بینگ انجینئر, اگر آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ اور میں انجینئر ہیں, تو ہم انجینئرنگ کونسل تو ایک اپنی جگہ پہ, ہم منسٹری آف انڈسٹریز کو اور پاکستان انجینئرنگ بورڈ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ جو باقی کی پاکستان میں انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ کو اس طرح سے اسٹرنجنٹ کریں, چاہے آپ کو انجینئرنگ کونسل کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے, تاکہ پاکستان کی انڈسٹری بھی پروفیشنل لیول پہ گرو کر سکے اور پاکستانی انجینئرز کو بھی تحفظ مل سکے. تو میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اگر کوئی با اختیار لوگ اس میری ریکویسٹ کو سن رہے ہیں تو کائنڈلی اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کریں, انجینئرنگ پروفیشن کی مدد کریں اور انجینئرز کی مدد کریں. یہ جو پاکستان انجینئرز بورڈ کا آپ نے, انجینئرنگ بورڈ کا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے, یہ بیسیکلی باڈی کیا ہے اور یہ کس کو رپورٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے, اسلام آباد میں ایک بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے, اس کے کوئی الیکشن نہیں ہوتے. اچھا, یہ منسٹری آف انڈسٹریز وغیرہ ہی اس میں اپنے نامزدگیاں کرتے ہیں, ہوتے موسٹلی انجینئرز ہی ہیں اس میں بھی, لیکن یہ کہ اس میں بیوروکریٹس بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, اور جو انجینئرز بھی آتے ہیں وہ بھی یوزلی بیوروکریسی کے تھرو ہی آئے ہوتے ہیں, جنہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہوتا ہے, اور اگرچہ ان کی فرسٹ ڈگری انجینئرنگ کی ہوتی ہے تو بس ایڈجسٹ کرتے ہیں ان کو. وہ چونکہ ہمارے ہاں سارا کام بیوروکریسی ہی کرتی ہے, تو اس میں بھی وہ ایسے انجینئرز لگاتے ہیں جو پہلے انجینئر ہوتے ہیں, پھر وہ بیوروکریٹ ہو گئے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایونچولی بیوروکریٹ ہو گئے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بہت سینئر پوزیشن پہ ہیں, FBR میں, تو وہ انجینئر ہیں, لیکن جہاں کہیں ان سے کوئی انجینئرنگ کا کوئی کام ہوتا ہے نا تو وہ اس پہ ان کو لگا دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایکچولی CSS آفیسر ہیں. اگر صرف انجینئر ہوتے پھر ان کا وہاں پہ کوئی کام, پھر تو وہ کسی CSS آفیسر کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مطلب کہنا یہ چاہیے کہ جو ہمارے ذہن میں تھا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ادر دین سول انجینئرس کے لیے کام کیوں نہیں کرتی, یا یہ کہنا چاہیے جو کھوکھلے نعرے ہم الیکشن میں سنتے ہیں الٹیمیٹلی وہ ان کی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے, وہ کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو ایکٹ ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اس کی پہلا ورژن جو ہے وہ 1976 میں بھٹو صاحب کی حکومت نے بنایا تھا. اس کا آخری ورژن کچھ سال پہلے ہماری جو کرنٹ پارلیمنٹ ہے اس نے اس کو ریوائز ڈاکومنٹ کیا. دیکھیں, یہ ایک نیشنل سینکٹٹی ڈاکومنٹ ہے, پارلیمنٹ کا لا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس لا سے باہر پیر رکھے. یہ ایک NGO کے تحت ہم
انجینئرز کی کوئی آرگنائزیشن، ہم اپنے طور پہ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں انجینئرنگ کونسل کے ڈومین میں لائی جائیں. بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. اور سینس پریویل اگر کرے گا اور کسی کو کوالٹی کی پیرامیٹرز کا خیال آئے گا تو یہ کام آج نہیں کل کسی وقت ہو جائے گا. الیکشن میں یہ نعرے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو انجینئرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنے والا کام ہے، لیکن جب وہ انجینئرنگ کونسل میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں چونکہ ایک ایکٹ کے تحت کام ہو رہا ہے تو وہ اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ پھر آپ کو ان چیزوں کی بھی فرصت نہیں ملتی. صحیح. اچھا حافظ صاحب، آپ ایک بہت بڑے فورم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، پاکستان انجینئرز فورم، جو کہ میری معلومات کے مطابق انجینئرز کمیونٹی کا اس سے بڑا فورم پاکستان میں اس وقت ایز اے آرگنائز فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ جو پیف ہے، پاکستان انجینئرز فورم ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور ویژن کیا ہے اس کا، اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے انجینئرز کے لیے. اچھا، اس کا جو فارملی نام ہے وہ پاکستان انجینئرز فورم ہے، اور ہم اس کو جب ایبریویٹ کرتے ہیں تو فورم کہتے ہیں یا PEF کہتے ہیں. پاکستان انجینئرز فورم پاکستان کے انجینئرز کی ایک آزاد NGO ہے، اور NGO ہی ہے. ٹھیک ہے. جس کے مقاصد میں انجینئرز کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی، اسکل ڈیولپمنٹ، اور ایسے یعنی اپ رائٹ مائنڈز کو گرو کرنا، ڈیولپ کرنا، جو آنیسٹی، ڈیڈیکیشن اینڈ پروفیشنل ایکسیلنس کے اصولوں کے مطابق کام کریں. یعنی ہمارا فنڈامنٹل پیرامیٹر یہی ہے، ہمارا سلوگن ہے آنیسٹی، ڈیڈیکیشن اینڈ پروفیشنل ایکسیلنس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ پروفیشن کا تقاضا ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اور آپ پار ایکسیلنس ہوں، تاکہ آپ کے کیے گئے کام سے، چونکہ نسلوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کے خراب کیے ہوئے کاموں کا خمیازہ بھی نسلیں بھگتیں گے. ایسی تو اس لیے اچھا کام کرنے والے انجینئرز کو ایک پلیٹ فارم پہ، جو پاکستان کا انجینئرنگ کا شعبہ جو پبلک سیکٹر میں جنرلی بدنام ہے، عرصے سے بدنام ہے، شاید ساری دنیا میں ہی ایسے. تو انجینئرز فورم کا قیام ہی اس لیے عمل میں لایا گیا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو انجینئرز ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے لیے دست و بازو بن سکیں، اور جہاں پہ ہم یہ بات کر سکیں کہ ہمیں اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے. ایسی تو یہ ہے ہمارا اوریجنل مقصد. اوکے. اب یہ کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں، ہم انجینئرز کی اسکل امپروو کرنے کے لیے اسکل کورسز کرواتے ہیں. ینگ گریجویٹس کو ہینڈ ہولڈنگ کے لیے انٹرویوز کی تیاری کرواتے ہیں، ان کے لیے انٹرنشپس پلان کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے سیمینارز کرواتے ہیں. ہم اس طرح سے اپنے انجینئرز کی خدمت کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا اسکل سیٹ ڈیولپ کرے. پھر ہمارا جو یہ فورم ہے وہ ہمارے انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ہے. وہ لوکل بھی ہے، وہ گلوبل بھی ہے. آپ آج کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں تو آپ کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیں گے کہ وہاں جا کے آپ کو اجنبیت نہیں لگے گی، آپ کو اپنے دوستوں کا، آپ کو سپورٹ کرنے والے دوستوں کا ایک گروپ جو ہے نا وہ میسر آ سکے گا. پھر ہم جیسے بھی میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل شاید وہ کام نہیں کر سکتی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو کہ پاکستان انجینئرز فورم یا پھر ایسی ہی پرائیویٹ تنظیمیں، انجینئرز کے NGOs، انجینئرز کے گروپ پبلک ایڈوکیسی کا کام کر سکتی ہیں، نیشنل انفلوئنس ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتی ہیں. ہم اس ایریے میں بھی کام کرتے ہیں اور اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ چونکہ جابس کی اسکارسٹی ہے اور جو انٹرپرینورشپ ہے، جو سیلف امپلائمنٹ ہے، اس میں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں اور زیادہ گروتھ اس میں پاسبل ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ینگ گریجویٹس کو اس کے لیے تیار کریں اور ہم ان کی اس سلسلے میں کوئی ہینڈ ہولڈنگ کریں تاکہ اگر وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیں، اپنی کنسلٹنسی بنانا چاہیں یا اپنی کنسٹرکشن کمپنی بنانا چاہیں یا اپنی انڈسٹری لگانا چاہیں، تو ان کو وہ سکلز مل سکیں جس کے نتیجے میں ان کے لیے زندگی آسان ہو سکے. تو بنیادی طور پہ اس طرح کے کام ہیں. زبردست. اچھا آپ سب ایک ضمناً کوسچن تھا، ایک ایسا بچہ جو ابھی FSC کر رہا ہے یا میٹرک کر رہا ہے یا O لیولز A لیولز کر رہا ہے اور وہ انجینئرنگ پروفیشن کو اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، تو آپ کے نزدیک کون سی انجینئرنگ پروفیشن کے اندر کون سی ایسی انجینئرنگ ہے جس کا اس کو انتخاب کرنا چاہیے؟ یہ فیملی ٹو فیملی اور پرسن ٹو پرسن
یہ ویری کرتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں ایک ایسی فیملی سے ہیل کرتا ہوں جہاں پہ سول انجینئرس تھے, کوئی ایکسین تھا, کوئی ایس ڈی او تھا, وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا تھا کہ بس یہی انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب UET داخلہ لیا تو ہمارے ایک دوست تھے, سینئر تھے, PhD کر لی انہوں نے, بعد میں سول انجینئر ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ لو. لیکن میں گھر سے سول انجینئرنگ کرنے گیا تھا, تو میں نے الیکٹریکل میں پھر ان کی بات نہیں مانی, بلکہ انہوں نے میرا فارم فل کر دیا تھا, وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دیا اور ایک نیا فارم لے کے ان سے چھپ کے اچھا پھر سول انجینئرنگ میں چلا گیا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ سارے شعبے, سول ہو, الیکٹریکل ہو, میکینیکل ہو, یا پھر کیمیکل اور ادر بھی ہیں, یہ سارے کے سارے ہی انسانی تعمیر و ترقی کے کام ہیں. ان سب سے ہیومینٹی کو فائدہ ہے. سو جس کا جس طرح کا مزاج ہے, یعنی کوئی یہ ایبسولیوٹ فارمولہ نہیں ہے کہ سارے کیمیکل انجینئر جو ہیں ان کو اچھی جاب ملے گی, یا سارے الیکٹریکل انجینئرس کو ہمیشہ اچھی جاب ملے گی. آپ نے کوئی بھی انجینئرنگ کی ہو, آپ کو کام آتا ہو, تو آپ کو اچھی جاب بھی مل جائے گی, آپ کی زندگی بھی سکھی گزر جائے گی. صحیح ہے. بنیادی طور پہ آپ کو انجینئر ہونا چاہیے. اور ہمارے ایک مرحوم دوست خلیل الرحمان طور صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو آپ ارریلیونٹ گفتگو کرتے ہیں یہ بند کریں, انجینئرس کو صرف انجینئرنگ کی گفتگو کرنی چاہیے. صحیح ہے. یہ جو ہمارے دوستوں کے گروپ بیٹھ کے پیالی میں, چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتے ہیں اور انقلابی بنتے ہیں, اور ملک میں سیاست کے اوپر بہت زیادہ زور لگاتے ہیں گفتگو کی حد تک, اگر وہ اس دوران میں کوئی میتھمیٹکس کے, انجینئرنگ کے, سائنس کے سوالات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, آئیڈیاز پہ بات کریں, اور آئیڈیاز پہ بات کریں جو شعبے سے ریلیٹڈ ہوں, تو ان کی اسکل بھی بڑھے گی, ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا. سو بنیادی طور پہ اگر آپ اپنے شعبے میں دلچسپی لیں تو آپ ماسٹرنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے شعبے میں دلچسپی نہ ہو, اور آپ کو آرٹ اینڈ ڈرائنگ, اور آپ کو جو ہے وہ میڈیکل اور دوسری چیزیں, سائنس اور کمپیوٹر سائنس اور اس طرح کی سروسز اچھی لگتی ہیں, تو پھر جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو اسی کو کرنا چاہیے. ونس یو کم ان ٹو انجینئرنگ فولڈ, تو آپ کو ہر وقت انجینئرنگ کے پڑھنے کے بارے میں, مثال کے طور پہ میں اور طور صاحب سفر کر رہے تھے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہائپر بولا اور پیرا بولا کی بیسک کیا ہے. صحیح ہے. مطلب ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے تھے کہ طیب اردگان نے انقلاب کیسے ترکی میں لے کے آیا. اچھا. مطلب پیرابولا جو ہے اس کی فزیکل فنکشننگ کیا ہے, اس سے ستاروں پہ کمند کیسے ڈالی جا سکتی ہے, وہ اس پہ گفتگو کرتے تھے. تو ہمیں انجینئرس کو اور اس پروفیشن میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشن میں دلچسپی لیں, اور یہ دیکھیں کہ فیثاغورس نے یہ سارے معاملات کریٹ کیسے کیے تھے, اور ارشمیدس کو کیا ہوا تھا کہ اچھلنا شروع کر دیا تھا جب بوائنٹ فورس اس کو پتہ لگی. جو بات میں ادروائز کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ جو کمپیوٹر سائنس میں انقلاب آیا ہوا ہے, اور جس کے ساتھ اب جو ہے وہ AI کا بہت غلغلہ ہے. بہت غلغلہ ہے. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, میں نے ذاتی طور پہ یہ جو پراماویرا وغیرہ ہے اور پروجیکٹ پلاننگ ہے, اس کو کیے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا, تو اب میں پروفیشنلی یہ نہیں کر رہا. لیکن پرسوں میں نے اپنے ایک میری کنسٹرکشن کی چھوٹی سی سائٹ ہے, تو میں نے اس کو چیٹ GPT کو کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ CPM چارٹ بنا کے دو. صحیح ہے. اور اس کو میں نے بتا دیا کہ یہ ایکٹیویٹیز انپٹس دے دی ہیں, اور اس کو ساتھ بتا دیا کہ یہ ان پٹ میں اگر میں کوئی مس بھی کر گیا ہوں تو وہ بھی تم ڈال لو. اوکے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پروجیکٹ کتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا, اور اس میں مجھے کیا ہیومن اینڈ جو ہے وہ فزیکل ریسورسز چاہیے. تو ٹو مائی یعنی گڈ لک اینڈ ٹو مائی بیسٹ سرپرائز, خوشگوار حیرت, کہ اس نے وہ چارٹ بھی بنایا, کلرفل چارٹ بنایا, اس کا کرٹیکل پاتھ بھی نکالا, اس نے ساری ایکٹیویٹیز بھی الگ الگ بتا دی, اس نے ارلی سٹارٹ ارلی فنش, لیٹ سٹارٹ لیٹ فنش بھی بتا دیا, اور اس نے پوری کاسٹ بھی نکال کے رکھ دی. اچھا. اور وہ جو پروجیکٹ میں کوئی 18 مہینے کا تصور کر رہا تھا وہ اس نے 90 دنوں میں مکمل کر دیا. اور اگر میں اس کو کیئرفلی کرنے کی کوشش کروں تو میں 90 نہیں تو 95 دنوں میں کر لوں گا, 100 دنوں میں کر لوں گا, لیکن اس پہ 18 مہینے نہیں لگیں گے. ورنہ میرا مزدور تو میرا مستری یہ کہہ رہا تھا اس پہ اتنا ٹائم لگ گیا. جو بات میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انجینئرس کو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس سے جس قدر ان کو ہیلپ مل سکتی ہے وہ لیں, جس طرح کے سافٹ ویئر وہ بنا سکتے ہیں بنائیں, جس طرح کے سافٹ ویئر وہ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں, تاکہ ان کی ایفیشنسی بڑھ سکے, ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے, ان کا انفلوئنس بڑھ سکے, اور وہ زیادہ کام کم وقت میں مکمل کر کے زیادہ بہتر انجینئر بن سکے. صحیح. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو AI کے ٹولز ہیں ان کو ہم اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں. آپ کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یعنی وہ جو فائن آرٹ کے ڈیزائنز ہیں, پوسٹر کریٹنگ, وہ بھی میں AI سے کروا لیتا ہوں.
اس سے میں کہتا ہوں ایسا پوسٹر ڈیزائن کر دو جس کے میں پہلے 10-20 ہزار روپے دیتا تھا اور 2-4 دن لگتے تھے اور ڈیزائنر کو 10 دفعہ سمجھانا پڑتا تھا، اب وہ 10-15 منٹوں میں وہ کام مفت میں ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو وہ لرن کرنا چاہیے کہ آپ مؤثر طریقے سے کیسے آپ اپنے ان اے آئی ٹول سے فائدہ لے سکتے ہیں. خاص طور پہ ینگ انجینئرس کو تو اس پہ ماسٹرنگ کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اب سب لاسٹ کوشچن ہے ہمارے آج کے سیشن کا. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی انجینئرنگ پروفیشن پہ، انجینئرنگ کے زوال ہونے پذیر ہونے پہ، انجینئرنگ کی گروتھ کے اوپر، ان تمام چیزوں پہ بات کی ہم نے. تو آپ پر امید ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا دور کیا انجینئرس کا دور ہے؟ گڈ. دیکھیں میں جب 1984 میں 1984 میں یو ای ٹی گیا تو دس واز دی فرسٹ ٹائم کہ سول اور الیکٹریکل کا میرٹ برابر آیا. اچھا. اس سے پہلے سول کا میرٹ زیادہ تھا، الیکٹریکل کا کم تھا. سو وین آئی ایکچولی اپروچڈ یو ای ٹی لاہور تو آئی واز اپروچنگ دی ہائیسٹ میرٹ کیٹیگری. اوکے. یعنی باقی فیکٹرز کے علاوہ میری پریفرنس یہ تھی کہ جو ہائیسٹ پریفرنس ہے یو ای ٹی کے میرٹ کی میں اس میں جاؤں. بٹ دیٹ گیوز یو پلیئر، دیٹ گیوز یو پرائڈ. بٹ دیٹ واز دا ایئر وین اٹ ٹرنڈ ڈاؤن اور سول اور الیکٹریکل برابر ہو گئے اور اگلے کچھ سالوں میں الیکٹریکل آگے نکل گیا. پھر جب میں گریجویٹ ہو گیا تو شروع میں تو خیر جابس تھیں، بٹ 94-95 تک جاتے جاتے سول انجینئرنگ میرٹ 8ویں نمبر پہ چلا گیا اور پاکستان میں سول انجینئرنگ کی جابس بہت کم ہو گئیں. صحیح. اور الیکٹریکل کی جابس بہت زیادہ ہو گئیں، پھر الیکٹرانکس کی زیادہ ہو گئیں، پھر ٹیلی کام کی زیادہ ہو گئیں. پھر ایک چکر آیا کہ سول کی جابس پھر بہتر ہونا شروع. پھر یہ 2022 عمران خان سے پہلے تک سول بہت پیک پہ گیا. خان صاحب کی حکومت 2018 میں بنی تھی، شاید 18 میں بنی تھی. 18 سے 21 کے اینڈ تک رہی تھی. 21 کے اینڈ تک. اس دوران میں پھر سول انجینئرنگ کا پروفیشن پھر زوال کا شکار ہو گیا. تو یہ پروفیشن ہمیشہ ہی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. پر امید کیا، میرا تو اپنا لائف کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. میں مور دین ہوپ فل ہوں کہ سارے پروفیشن ہی گرو کریں گے. انجینئرنگ پھر دوبارہ آئے گی. دیکھیں انسانی زندگی میں کل بیٹھا ہوا ایسے ہی غور کر رہا تھا، مکان بننے ختم نہیں ہوں گے. بالکل نہیں ہوں گے. کنسٹرکشن نہیں رک سکتی. جب بھی لوگ نئے پیدا ہوں گے تو ان کو نئے گھر چاہیے ہوں گے. جب نئے گھر بنیں گے تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نئی سڑکیں بنیں گی، پھر نئے ڈرینیجز بنیں گے، پھر نئی مارکیٹیں بنیں گی، پھر نئے ادارے بنیں گے، پھر نئے اسکول اور نئے کالجز بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، پھر نئی فیکٹریاں لگیں گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شعبہ زوال پذیر ہو جائے؟ یہ سارے لوگ انجینئرنگ چھوڑ کے کمپیوٹر سائنس کرنا شروع کر دیں، بھوکے مر جائیں گے، ننگے مر جائیں گے. ان کو چھت کہاں سے میسر آئے گی؟ یہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ یہ ایک دوسرے کی گفتگو کیسے کریں گے؟ صرف ہر چیز وائی فائی لگانا کہاں پہ؟ کسی بلڈنگ پہ لگے گا، کسی ٹاور پہ لگے گا. تو وہ ٹاور کون بنائے گا؟ وہ انڈسٹری بنائے گی. وہ انڈسٹری کنسٹرکشن کی ہو سکتی ہے، وہ میکینیکل کی ہو سکتی ہے، وہ کیمیکل کی ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ پر امید نہ کہیں. یہ بالکل یعنی یقینی بات ہے کہ انجینئرنگ پروفیشن کو زوال آنے والا نہیں ہے. صحیح ہے انشاءاللہ العزیز. اور یہ اس نے آگے آنا ہی آنا ہے. کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنس تھوڑا سا آگے رہے کچھ عرصہ، لیکن تابکے کب تک؟ زیادہ دیر نہیں. مجھے کوئی یعنی ذاتی طور پہ دشمنی نہیں ہے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ. ظاہر ہے یہ سارا کچھ ڈیولپ ہوگا تو اس کی تعمیر و ترقی میں کمپیوٹر سائنس کا بھی اپنا ہی ایک رول رہے گا. کچھ لوگوں کو اس میں جانا ہی چاہیے جن کا رجحان زیادہ کمپیوٹر سائنس کی طرف ہے. کچھ لوگوں کو اس کی اپلیکیشن کی طرف جانا ہی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو انجینئرنگ میں بھی جانا چاہیے، کچھ لوگوں کو میڈیکل میں بھی جانا چاہیے. لہٰذا کوئی شعبہ ختم ہونے والا نہیں ہے، انجینئرنگ شعبہ ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو انجینئرنگ پروفیشن ہے یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا. بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. میں اپنے بچوں کو، فیوچر کے انجینئرس کو یہ امید دلاتا ہوں یہ 2-4 سالوں کے اندر یہ پروفیشن دوبارہ پیک پہ چلا جائے. انشاءاللہ.